السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم الوقت کے بارے میں جانیں گے، یعنی آج ہم ٹائم کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے ماضی کے سبق میں سے کچھ مفردات کا اعادہ کرتے ہیں۔ رغیف طفل قطعت اجزاء جزاک اللہ۔ آتت أخذت أكلت قلب جزاک اللہ۔ اب آئیے اس کہانی کو، اس قصے کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ فی قریۃ فقیرۃ كانت هناك وحیدۃ تعیش مع طفلها الصغیر كانوا لا يملكون إلا رغيفا واحدا في اليوم في يوم ما وجدت الأم رغيفا صغيرا وقطعته إلى 4 أجزاء آتت الطفل 3 أرباع وأخذت لنفسها الربع سألها الطفل لماذا أكلت الربع؟ لماذا أكلت الربع فقط يا أمي؟ فأجبت وعيناها تدمعان لأن الربع الذي تأكله الأم بحب يكفي لكلب كبير۔ اليوم سنتعلم، تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا جانیں گے؟ الوقت، وقت کے بارے میں ہم تھوڑی سی معلومات حاصل کریں گے، کچھ مفردات سیکھیں گے اور اس پر کچھ آیات دیکھیں گے قرآن کریم میں سے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیفیت قراءہ و کتابت الوقت، کہ کیسے پڑھا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے وقت، اور آخر پر ہم جانیں گے کیفیت السؤال عن الوقت، کہ وقت کے بارے میں سوال کیسے پوچھا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے کچھ کلمات المہمہ جانتے ہیں، کچھ امپورٹنٹ ووکیبلری ہم اخذ کریں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ثانیتن، سیکنڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دقیقتن، منٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ساعتن، گھنٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور آپ نے یاد رکھنا ہوگا کہ گھڑی کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ ساعتن۔ وہیں الارم کے لیے کیا ہے؟ منبہ، منبہ۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے، دن کو ہم یوم کہتے ہیں، ہفتے کو ہم اسبوع کہتے ہیں، اسبوع، اور مہینے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شہر، شہر۔ وہیں سال کے لیے کیا ہے؟ سنتن، سنتن سال کو کہتے ہیں۔ وہیں عامن بھی سال کو کہتے ہیں۔ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم اکثر کہتے ہیں پچھلے ہفتے، آئندہ آنے والے ہفتے، تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ القادم او القادمہ، یعنی نیکسٹ، آئندہ آنے والے، وہ چاہے کل ہو، ہفتہ ہو، مہینہ ہو یا سال ہو۔ وہیں بیتے ہوئے پل کے لیے، بیتے ہوئے مہینے، سال اور گھنٹے کے لیے ہم کیا کریں گے استعمال؟ الماضی والماضیہ۔ تو یہ جو فرق ہے القادم اور قادمہ کا، یہ مذکر اور مؤنث کا ہے۔ اسی طرح الماضی اور الماضیہ، اس میں جو فرق ہے وہ مذکر اور مؤنث کا ہے۔ مثلا آپ نے کہنا ہو کہ پچھلے ہفتے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے اسبوع الماضی، اسبوع الماضی۔ وہیں اگر آپ کو کہنا ہو لاسٹ ایئر، پچھلے سال، تو آپ کیا کہیں گے؟ سنۃ الماضیہ، سنۃ الماضیہ۔ وہیں آئندہ آنے والے ہفتے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اسبوع القادم، اسبوع القادم۔ وہیں آئندہ آنے والے سال کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ سنۃ القادمہ، سنۃ القادمہ۔ آئیے ان کو ایک بار دہراتے ہیں، اعادہ کرتے ہیں۔ سیکنڈ ثانية منٹ دقيقة اور ساعة ڈے يوم ویک أسبوع منتھ شهر ایئر سنة جزاکم اللہ خیر۔ last week, اسبوع الماضی، last month, شهر الماضی، last year, سنة الماضية، next minute، دقيقة القادمة, next month، شهر القادم, next hour، ساعة القادمة, next year، سنة القادمة,
जज़ाकुमुल्लाह खैर। मजीद कुछ वोकेबलरी हम देखते हैं। हम अक्सर क्या कहते हैं, कल यानी बीते कल को अम्स कहते हैं, वहीं आने वाले कल के लिए हम गदन कहते हैं, अम्स और गदन। और ये कुछ औकात हैं जो कि हम नमाज के साथ फिक्स करते हैं, यानी डॉन के लिए हम फजरुन कहते हैं, नून के लिए जोहरुन, आफ्टरनून के लिए असरुन, मगरिब यानी सनसेट के लिए, और नाइट के लिए हम इशाउन कहते हैं, फजरुन, जोहरुन, असरुन, मगरिबुन, इशाउन। तो चूंकि ये औकात के साथ रिलेट होता है तो हम इनको भी टाइम के थीम में सुन और समझ सकते हैं। अब आइए सबसे पहले हम कुरान करीम में से इन मुफरदात को देखेंगे। तो देख लीजिए, सूरतुल फजर हो, सूरतुल जुहा हो या सूरतुल असर हो, इनकी जो इब्तिदाई आयात है वो शुरू ही कैसे हुई है, वल फजर वज़्ज़ुहा वल असर। ये तीनों क्या है, ये टाइम पीरियड के रिलेटेड फैक्ट्स हैं, यानी फजर हो, जुहा हो, असर हो। सूरत यूसुफ की आयत 16 में देखिए, वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, और वो आए अपने अब्बा के पास, अपने वालिद के पास रात गए यबकून, रोते रोते। सूरत यूसुफ की ही आयत 49 में देखे, सुम्मा याती मिन बअदि ज़ालिका आमुन फीही युगासुन नासु व फीही यअसिरून। सुम्मा याती मिन बअदि ज़ालिक, फिर इस अरसे के बाद आएगा आमुन, एक साल, फीही जिसमें या इसमें युगासुन नास, लोगों के लिए बारिश होगी, व फीही यासिरून, और इसमें वो लोग निचोड़ेंगे। सूरतुल कहफ की आयत 23 में क्या है, वला तकूलन्न लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा, और ना कहा कीजिए लिशैइन किसी चीज के लिए, इन्नी के बेशक मैं, फाइलुन करने वाला हूं, ज़ालिका ये, गदन कल। किसी काम के लिए ये मत कहिए कि मैं इसे जरूर कल करूंगा, बल्कि इंशाअल्लाह कहा कीजिए। तो गदन कल के लिए इस्तेमाल होता है। सूरतुल मारिज की आयत 4 में देखिए, तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। तारुजु चढ़ते हैं, अल मलाइकतु वर्रूह, मलाइका और रूह, इलैहि उसकी तरफ, फी यौमिन एक ऐसे दिन में, काना मिक़दारुहु जिसकी मिकदार कितनी है, 50 अल्फ सना, 50 अल्फ सनतिन, 50,000 साल। सूरतुल कदर की आयत नंबर 3 में देखिए, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल कदर, लैलतुल कदर, कदर वाली रात, शब कदर, बेहतर है, मिन अल्फि शहर, 1000 महीने से, शहरुन सनतुन गदन यौमिन, ये सब क्या है, ये टाइम रिलेटेड वोकैबुलरी है। अब आइए, अब हम वक्त की तरफ जाएंगे, यानी हमारा मौजू क्या है, वक्त को कैसे कहना है, सुनना है, जवाब देना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये जो हमारा डायल होता है, इसमें 1 to 12 के नंबर होते हैं, यानी जो 12 आवर सिस्टम होता है। तो सबसे पहले हम 12 को देखते हैं, यानी 1 2 3 4 12 बजे तक क्या उसलूब है, कैसे कहना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, अल्लाह के करम से हमने जाना कि 1 के लिए वाहिद, 2 के लिए इत्नान, 3 के लिए सलासा, यानी नंबरिंग में हमने क्या देखा, वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, समानिया, तिसा अशरा, अहदा अशरा और इहदा अशरा, इस्ना अशरा और इस्नता अशरा। ये हमें मालूम है, ये नंबर्स हैं। आज हमें नंबर का टाइम बनाना है, यानी हमें कहना 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहां है वाहिद, यहां है अल वाहिदा, और इसके साथ हमें क्या प्रीफिक्स करना है, अस्साअतुल वाहिदा। 2 बजे के लिए अस्साअतुस सानिया, 3 बजे के लिए अस्साअतुस सालिसा, 4 बजे के लिए अस्साअतुर राबिया, 5 बजे के लिए अस्साअतुल खामिसा, 6 बजे के लिए अस्साअतुस सादिसा, 7 बजे के लिए अस्साअतुस साबिया, 8 बजे के लिए अस्साअतुस सामिना, और 9 बजे के लिए अस्साअतुत तासिया। वहीं 10 बजे के लिए क्या है, अस्साअतुल आशिरा, और 11 और 12 बजे के लिए क्या है, अस्साअतुल हादियता अशरा, अस्साअतु सानियता अशरा। तो आपने इसको सुनना है और प्रैक्टिस करनी है, यानी कहां वाहिद और कहां अस्साअतुल वाहिदा, इस्नान, अस्साअतु सानिया, वाहिद, अस्साअतु वाहिदा, इस्नान, अस्साअतु सानिया, सलासा,
الساعة الثالثة أربعة الساعة الرابعة خمسة الساعة الخامسة ستة الساعة السادسة جزاكم الله خير. 7 الساعة السابعة 8 الساعة الثامنة 9 الساعة التاسعة 10 الساعة العاشرة 11 الساعة الحادية عشرة 12 الساعة الثانية عشرة جزاكم الله خير. 1 بجے الساعة الواحدة 2 بجے الساعة الثانية 3 بجے الساعة الثالثة 4 بجے الساعة الرابعة 5 بجے الساعة الخامسة 6 بجے الساعة السادسة جزاكم الله خير. 7 o'clock, الساعة السابعة 8 o'clock, الساعة الثامنة 9 o'clock, الساعة التاسعة 10 o'clock, الساعة العاشرة 11 o'clock, الساعة الحادية عشرة 12 o'clock, الساعة الثانية عشرة. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ لکما. دیکھیے جب بھی ہم ٹائم بتاتے ہیں یا سنتے ہیں یا خاصتاً جب ہم لکھتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ اے ایم اور پی ایم بھی لگاتے ہیں. تو اس کی بھی ایک بار پریکٹس کرتے ہیں. 1 a.m. الساعة 1 صباحا 2 a.m. الساعة 2 صباحا 3 a.m. الساعة 3 صباحا 4 a.m. الساعة 4 صباحا 5 a.m. الساعة 5 صباحا 6 a.m. الساعة 6 صباحا. جزاکم اللہ خیر. 7 p.m. الساعة السابعة مساء 8 p.m. الساعة الثامنة مساء 9 p.m. الساعة التاسعة مساء 10 p.m. الساعة العاشرة مساء 11 p.m. الساعة الحادية عشرة مساء 12 p.m. الساعة الثانية عشرة مساء. جزاکم اللہ خیر. آئیے اس کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا ڈائل. تو یہ ڈائل میں جو 12 نمبرز ہیں یہ دراصل جب چھوٹی سوئی اس کی طرف ہوتی ہے تو یہ کیا بتاتی ہے؟ یہ وقت بتاتی ہے گھنٹوں میں. یعنی پھر ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ الساعة الواحدة، الساعة الثانية، الساعة الواحدة، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الساعة الرابعة، الساعة الخامسة، الساعة السادسة، الساعة السابعة، الساعة الثامنة، الساعة التاسعة، الساعة العاشرة، الساعة 11 الساعة 12. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ لکم. الساعة الرابعة الساعة الخامسة الساعة الثانية عشرة. جزاک اللہ. الساعة الثالثة الساعة السادسة الساعة الحادية عشرة. جزاک اللہ. الساعة الثانية الساعة السابعة الساعة العاشرة. جزاک اللہ. الساعة الواحدة الساعة الثامنة الساعة التاسعة. جزاک اللہ. تو ابھی تک ہم نے دیکھا، ہم نے او کلاک کی بات کی. اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو منٹ ہینڈ ہوتا ہے، یعنی ابھی تک ہم نے فل کی بات کی. جب سوئی یہاں ہوتی ہے، جب سوئی یہاں ہوتی ہے 12 پر ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الساعة الواحدة، الساعة الثانية، هكذا. یعنی یہ ہو گیا کمپلیٹ او کلاک. 3 آئیڈیل پوزیشنز ہیں جو کہ ہم انگلش میں بھی استعمال کرتے ہیں. وہ ہے جب بڑی سوئی 3 پر ہوتی ہے، جب بڑی سوئی 6 پر ہوتی ہے، اور جب بڑی سوئی 9 پر ہوتی ہے. تو دیکھ لیجئے اگر ہم اس گھڑی کے 4 حصے کر دیں تو 15 منٹ یعنی ربع ہوتا ہے، 1/4 ہوتا ہے. تو پہلے ہم کیا کہیں گے؟ اس والی گھڑی میں کیا کہیں گے؟ جو بھی ہمارا ٹائم ہوگا، الساعۃ، مثال کے طور پر الساعۃ الواحدہ، اگر یہ 1 o'clock ہوتا، لیکن اب کیا ہے؟ اس کے ساتھ اب 15 منٹس اور بھی آئے ہیں تو ہم نے مزید اضافہ کرنا ہے الساعۃ الواحدہ والربع.
अस्साअतुल वाहिदा वर्रुबु। वहीं दूसरी सूरत में आइए, दूसरी सूरत में जब 6 पर सुई होती है हम क्या कहते हैं? निस्फ, हाफ। जैसे इंग्लिश में भी इसे क्या कहते हैं? हाफ पास्ट। तो यहां पर पास्ट के बजाय व इस्तेमाल करना है, तो टाइम पीरियड क्या बनेगा? मिसाल के तौर पर अस्साअतुस सानिया व निस्फ करके हमने कहना है, यानी 30 मिनट्स हो गए, हाफ पास्ट हो गया। तीसरा जो तरीका हम इख्तियार करते हैं वो है जब बस अब 15 मिनट होने को है कि टाइम पूरा हो जाता है, यानी जब हम सुई यहां से घुमाते हैं तो हम पास्ट कहते हैं प्रेफरेबली टाइम बोलने में, और जब हम वापस लौटते हैं तो हम टू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल इस तीसरी आइडियल पोजीशन को, यानी अगर आप इसको भी देखें, ये 4th क्वार्टर होता है, या हम यूं कह सकते हैं बस इस क्वार्टर के बाद ही टाइम मुकम्मल होता है। तो फर्ज कर लीजिए हमने छोटी सुई 1 पर कर दी, यानी 1 बजने वाला है, तो हम क्या कहेंगे? अस्साअतुल वाहिदा इल्ला रुब। अभी रुब बाकी है, यानी 15 मिनट्स टू 1, और हम लिखेंगे कैसे? 12:45। तो ये जनरल टाइम स्लॉट होता है जो हम इंग्लिश में बोलते हैं। यहां पर बोलते हैं ओ क्लॉक, यहां पे कहते हैं क्वार्टर पास्ट, यहां पे कहते हैं हाफ पास्ट, और यहां पे कहते हैं क्वार्टर टू। तो चलिए आप बताइए 7 o'clock के लिए आप अरबिक में क्या कहेंगे? अस्सातुस साबिया। वहीं अगर हमने बनाया 7:15 तो आप क्या कहेंगे? अस्सातुस साबिया व रुब। वहीं अगर हमने कहना है 7:30 के लिए तो क्या कहेंगे? अस्सातुस साबिया व निस्फ। वहीं अगर हमें कहना है 7:45 के लिए तो क्या कहेंगे? अस्सातुस सामिना इला रुब। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु लक। 1 o'clock, अस्साअतुल वाहिदा, 1:15 के लिए क्या कहेंगे? यानी क्वार्टर पास्ट 1 के लिए क्या कहेंगे? अस्साअतुल वाहिदा वर्रुब, हाफ पास्ट 1 के लिए क्या कहेंगे? अस्साअतुल वाहिदा वन्निस्फ, 1:45 के लिए क्या कहेंगे? यानी क्वार्टर टू 2। अस्साअतुस सानिया इला रुब। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु लक। अब देख लीजिए, अभी तक हमने क्या देखा? वर्रुबु कहकर हम कहते हैं क्वार्टर पास्ट, वन निस्फ कहकर हम क्या कहते हैं? हाफ पास्ट, इल्ला रुबु कहकर हम क्या कहते हैं? क्वार्टर टू। दो मजीद ऐसे टर्म्स हैं जो हम अपने टाइम फ्रेम को बताने में इस्तेमाल करते हैं। तो देख लीजिए, हमने ये जाना है 1/3 को सुलुस कहते हैं, और आपके इल्म में ये बात होगी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अगर इसके हम 3 हिस्से करेंगे तो ये बनता है 20 मिनट्स का। अब हमारे पास यहाँ पे 2 सूरतें बनती है। एक हो गया 20 मिनट ऊपर, यानी 20 मिनट्स पास्ट, और दूसरा होता है 20 मिनट्स टू, यानी अभी 20 मिनट्स बाकी है। तो ये 2 टर्म्स को हम इस्तेमाल करते हैं इन 2 पोजीशंस को दिखाने के लिए। यानी अब हम क्या कहेंगे? मिसाल के तौर पर हमने कहना है 120, तो हम क्या कहेंगे? अस्साअतुल वाहिदा वस्सुलुस, अस्साअतुल वाहिदा वस्सुलुस। वहीं अगर हमने कहना है 140, यानी अभी 20 मिनट्स बाकी है, इंग्लिश में भी हम इसे क्या कहते हैं? 20 मिनट्स टू 2। तो अरबी में भी क्या कहेंगे? अस्साअतुस सानिया इल्ला सुलुस, इल्ला सुल्स, कि अभी सुल्स बाकी है, अभी 20 मिनट्स बाकी हैं। तो चलिए इस पर एक प्रैक्टिस करते हैं। तो इस टाइम को हम क्या कहेंगे? अस्साअतुर राबिआ वर्रुबा। 4:30 को क्या कहेंगे? अस्साअतुर राबिआ वन्निस्फ। 4:45 को क्या कहेंगे? अस्साअतुल खामिसा इल्ला रुब। अब बताइए 4:20 को आप क्या कहेंगे? अस्साअतुर राबिआ वस्सुल्स। अब बताइए 4:40 को आप क्या कहेंगे? अस्साअतुल खामिसा इल्ला सुल्स। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु लक। अब आइए, अब हम मिनट्स को देखते हैं। यानी जब बड़ी सुई इस डायल पर जाती है तो हमने इससे पहले क्या कहा? अस्साअतुल वाहिदा, अस्साअतुस सानिया, यानी जब हमने घंटे की बात की। अब जब हम मिनट्स की बात करते हैं तो मिनट्स में कायदा यह है कि हम इसको 5 के मल्टीपल्स में लाते हैं। अब हमें कैसे कहना है? फर्ज कर लीजिए बड़ी सुई 12 पर है, तो हम क्या कहेंगे? बस हमने कहना है अस्साअतुल, जो भी वक्त होगा, यानी जो ओ क्लॉक जब हम बात करेंगे उस वक्त हमने बस
الساعہ کہنا ہے، الساعۃ الواحدہ، الساعۃ الثانیہ، الساعۃ الثالثہ. وہیں اگر بڑی سوئی 5 پر ہوتی ہے تو یہ والا جو رائٹ سائڈ کا پورشن ہے ہم اس میں پاسٹ یوز کرتے ہیں، یعنی 5 پاس، 10 پاس، کوارٹر پاس. آج ہمیں 20 منٹس کے لیے الگ ٹرم بھی ہے، یہاں پر ہے 20 منٹس پاس، 25 منٹس پاس، پھر ہاف پاس. اور جب گھڑی کا دوسرا رخ شروع ہوتا ہے تو ہم کم 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 یعنی ٹو استعمال کرتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں اس پوزیشن پر ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں 25 منٹس ٹو، یہاں پہ کہتے ہیں 20 ٹو، کوارٹر ٹو، 10 ٹو، 5 ٹو، یعنی ریورس میں ہم کہتے ہیں. اور جو سوئی ہوتی ہے یعنی جو ٹائم ہوتا ہے اس کو 1 گھنٹہ ہم زیادہ بتاتے ہیں. فی الحال دیکھیے منٹس کو بتانے کا طریقہ کیا ہے. یہاں سے ہم نے 2 چیزیں نوٹ کر لینی ہے. ایک تو یہ کہ بتانا کیسے ہے، دوسرا یہ کہ کیا کیا چینجز ہو سکتی ہیں. تو چلیے پہلے ہم سٹینڈرڈز کر لیتے ہیں. 12 ہمارا کلیئر ہو گیا، اس کے لیے ہمیں کیا کہنا ہے، بس الساعہ اور جو آر کے حساب سے ہم بتائیں گے. اور یہ بھی ہم نے الحمدللہ کور کر لیا، اسے ہم کہیں گے والربع. یہ بھی ہم نے کور کیا، اسے کہیں گے ونصف، اور اسے کیا کہیں گے الی الربع. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے 2 اور پلیسز بھی کر لی، وثلث اور الی الثلث. اب جو بچی پوزیشنز ہیں ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس کون ہے، 5 منٹس پاسٹ. تو اس کے لیے ہم کیا کہیں گے، پاسٹ کے لیے ہم وہ استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے وہ 5 دقائق. 10 کے لیے کیا کہیں گے، وہ 10 دقائق. وہیں ریورس میں دیکھیے بالکل یہی اسلوب ہے، الا 5 دقائق، الا 10 دقائق. یعنی یہاں پہ ہے 5 منٹس پاسٹ، یہاں پر ہے 5 منٹس ٹو، یہاں پر ہے 10 منٹس پاسٹ، یہاں پر ہے 10 منٹس ٹو، یہاں پہ ہے وہ 5 دقائق، یہاں پہ ہے الا 5 دقائق، یہاں پہ ہے 10 دقائق، یہاں پہ ہے الا 10 دقائق. اب ہمارے پاس صرف 2 پلیسز رہتی ہیں، ایک ہو گیا 25 منٹس پاسٹ اور دوسرا ہو گیا 25 منٹس ٹو. تو 25 منٹس پاسٹ کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، وَخَمْسُونَ 20 دقیقتاً، کیونکہ یہ 25 ہے، 25 2 اور 10 کے رینج میں نہیں آتا، اس کے لیے ہم دقائق نہیں کہتے، دقیقہ استعمال کرتے. یہاں پر ہم نے کہا 25 دقیقہ، یہاں پر بھی ہم کہیں گے 25 دقیقہ. فرق کیا ہوگا، و اور الا کا ہوگا. چلیے اس کی بھی ایک دہرائی کرتے ہیں. 5 minutes past, و5 دقائق 10 minutes past, و10 دقائق quarter past, وربع 20 minutes past, وثلث 25 minutes past, و25 دقيقة half past, ونصف 25 minutes to, إلى 25 دقيقة 20 minutes to, إلى ثلث quarter to, إلى ربع 10 minutes to, إلى 10 دقائق 5 minutes to, إلى 5 دقائق. o'clock, الساعة. جزاکم اللہ خیر. تو آئیے اس کی اور پریکٹس کرتے ہیں. تو یہاں پر ٹائم بھی مینشنڈ ہے اور سہولیت کے لیے اس میں عربی میں بھی کنورجنز دیے گئے ہیں. آپ نے بس اس کو احتیاط سے پڑھنا ہے. 1:15 AM. الساعة الواحدة والربع صباحا. 2:20 AM. الساعة الثانية والثلث صباحا. جزاکم اللہ خیر. 3:30 AM. الساعة الثالثة والنصف صباحا. 3:45 PM. الساعة الرابعة إلى ربع مساء. جزاکم اللہ خیر. 4:40 PM. الساعة الخامسة إلى الثلث مساء. 6 PM. الساعة السادسة مساء. جزاکم اللہ خیر. 7:05 AM. الساعة السابعة و5 دقائق صباحا. 8:10 PM. الساعة الثامنة و10 دقائق مساء. جزاکم اللہ خیر. 9:25 AM. الساعة التاسعة و25 دقيقة صباحا. 9:35 AM. الساعة 10 إلى 25 دقيقة صباحا.
جزاكم الله خير. 10:50 a.m. الساعة 11 إلى 10 دقائق صباحا. 11:55 a.m. الساعة 12 إلى 5 دقائق صباحا. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکم. یہ کچھ ٹائم سلاٹس ہے، آپ انہیں اپنی اپنی جگہ پر دیکھ لیجئے. رینڈملی اس میں سے 2-3 ہم کریں گے. اس کے لیے کیا ہے؟ الساعة الثالثة إلى الربع. جزاک اللہ. آپ یہ والا کیجئے، لاسٹ والا. الساعة التاسعة و5 دقائق. جزاک اللہ. یہ والا کیجئے. الساعة الواحدة إلا 5 دقائق. جزاک اللہ. الساعة العاشرة والثلث. جزاک اللہ. الساعة السادسة إلى 25 دقيقة. الساعة السادسة إلى الثلث. جزاک اللہ. تو اس طرح آپ باقی کو بھی دیکھ کر پریکٹس کر سکتے ہیں. اب آئیے 2 چیزیں بس ہم نے سیکھنی ہے کہ پوچھنا کیسے ہے. تو ابھی کا وقت پوچھنے کے لیے کیا ہے؟ کم الساعة الآن، ابھی کیا وقت ہوا، اور جواب میں کیا کہتے ہیں؟ الآن، جو بھی ٹائم ہوگا. الساعة، مثال کے طور پر ابھی 6:30 بج گئے، تو اگر آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کم الساعة الآن، آپ کہیں گے الآن الساعة السادسة ونصف. آپ مزید صباحن بھی کہہ سکتے ہیں. اس سے ہم نے کیا دیکھا کہ پوچھنا کیسے ہے. کم الساعة الآن، ابھی کیا وقت ہوا، ابھی وقت کیا چل رہا ہے؟ الآن. مثال کے طور پر 11 بج گئے، تو ہم کیا کہیں گے؟ الآن الساعة 11 صباحن اور مسان کے ساتھ. اب اس آخری تمرین کو بھی دیکھ لیجئے. ہم اکثر پوچھتے ہیں تم وہ کام کب کرو گے، تم کب وہاں جاؤ گے. تو سوال کیسے کرنا ہے اور جواب کیسے دینا ہے؟ تو ہم استعمال کرتے ہیں استفہام میں سے متى، when. تذهب، تم جاؤ گے الى البیت. صاحب جی آپ گھر کب جائیں گے؟ متى تذهب الى البیت، یعنی مذکر کے لیے تذهب. اور بہن سے پوچھنا ہو متى تذهبين، متى تسافر، متى تأكل، متى تكتب، متى تغادر، متى تستيقظ، متى تنام. یہ سب مذکر کے لیے ہیں. اور مؤنث کے لیے متى تسافرين، متى تأكلين، متى تكتبين، متى تغادرين، متى تستيقظين، متى تنامين. یعنی کب تم یہ کام کرو گے. اور جب ہم مثال کے طور پر مکان اگر پوچھنا ہو، تم کب گھر جاؤ گے، تم کب مسجد جاؤ گے، تم کب مدرسہ جاؤ گے، تم کب مکہ جاؤ گے. اور جواب میں بس جو بھی ہے. اور پھر صباحن، ظہرن. عام طور پر ہم صباحن اور مساءن استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کے اختیار میں ہے. آپ ظہرن، عصرن، عشاءن بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ آپ اسکول کب جائیں گے. متى تذهب الى المدرسة، میں جواب دوں گا في الساعة 7 صباحا. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے الوقت کے بارے میں کچھ مفردات سیکھے. اس پر ہم نے قرآن کریم کا رخ کیا، کچھ آیات دیکھی. پھر ہم نے دیکھا کہ لکھا اور پڑھا کیسے جاتا ہے وقت، اس پر ہم نے تھوڑی سی پریکٹس بھی کی. اور آخر پر ہم نے دیکھا کہ وقت کے بارے میں پوچھا کیسے جاتا ہے. ویسے بھی یہ سوال بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ اس وقت کے بارے میں ہم سے ضرور پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے وقت میں برکت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کاموں میں اپنا وقت صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ فقط میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.